تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ القرآن نماز میں ذکر ہے، ان کے ساتھ ہو جو جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ دوستو، یہ بزرگان دین انعام یافتہ زندہ ضمیر والے ہیں، ان پر اللہ کا انعاموں کا انعام ہوا۔ جو بھی انسان انعام یافتہ بزرگان دین کو نہیں مانتا، اس نے اللہ پاک کی نماز کو نہیں مانا، اس نے اللہ پاک کے اس حکم کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچا لے، آمین۔ یہ جو بزرگان دین جس کو کہتے ہیں یا جو ہے، پہلے ان کو سمجھ لو۔ یہ آج کے دور میں نہیں آئے، یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے یہ تھے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے دور میں ہدہد نے حضرت سلیمان پیغمبر کو ایک پیغام پہنچایا کہ بلقیس سانپ آگ کو پوجتی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے ان کے پاس پیغام بھیجا، یا ایمان لے آؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان پیغمبر کو پتہ چلا کہ وہ اس کے دربار میں آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کہتے کوئی ایسا ہو جو ان کا تخت ان کے آنے سے پہلے لے کر آئے۔ کئی جنوں نے کوئی ٹائم لیا، کوئی وقت لیا، کوئی کچھ نہیں، اپنے اپنے طریقے سے ہر کسی نے طاقت کے حساب سے بتایا کہ ہمیں اتنا وقت چاہیے، ہمیں اتنا وقت۔ ایک شخص ان کی بارگاہ رحمت میں تشریف تھی، اس نے فرمایا کہ جی اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم لے آتے ہیں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ آنکھ کے چمکنے سے پہلے وہ یہاں ہوگا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مدد سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں، دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ بس اللہ اپنے بندوں کی دعا ضائع نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انعام یافتہ ہیں وہ خدا ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندے ہو گئے اور ثبوت مل گیا کہ یہ انعام یافتہ بھی ہیں، اس کو انعام یافتہ کہتے ہیں۔ پھر کئی مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کے صحابہ اکرام نے دعائیں کی، اللہ پاک نے قبول و منظور فرمائی۔ ان کو انعام یافتہ زندہ ضمیر والے کہا گیا ہے۔ حضور کے صحابی زندہ ضمیر والے ہیں، بزرگان دین ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اس سے بھی پہلے کے تھے۔ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کے پاس روحانیت والا علم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اس سے علم سیکھ لو۔ وہ علم جو چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ نبی سے ملتا ہے، نبی کو اللہ سے ملا ہے۔ جو بھی بزرگان دین کو نہیں مانتا، اس نے نماز کو بھی نہیں مانا، اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا۔ پھر آج کے دور میں حضور کے دور کے بعد جو علم حضور نے تقسیم کیا، تبلیغ کی، اس دور میں
کئی طرح کے بزرگ ہیں جو سرکار غوث پاک بھی ہیں، داتا حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، بابا فرید سرکار جیسی ہستی، خواجہ معین الدین چشتی، بااختیار کاکی جیسی ہستی، صابر کلیئر شریف والی ہستی، یہ سب وہ بزرگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، زندہ ضمیر والے ہیں۔ ان کی دعا میں اثر ہے، ان کی دعا میں برکت ہے، اللہ ان کی دعا قبول و منظور فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے، ان کے ساتھ اس لیے ہونا چاہیے کہ ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ جس طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے کچھ لوگ ہو گئے، وہ اس لیے ہوئے کہ حضور سے کچھ سیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نماز میں کہ بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب ہے ان سے کچھ سیکھ لو۔ بزرگان دین انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ آج جو اب دور جا رہا ہے، اس دور میں کئی بزرگ کو 700 سال ہو گئے، کئی کو 1000 سال ہو گئے، کئیوں کو کتنا عرصہ ہو گیا، کئیوں کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، جو تم ان کے ساتھ کرتے ہو، ان کی عقیدت کرتے ہو، یہ صحیح نہیں۔ بھئی تم آج کے دور میں پیدا ہوئے، تمہاری زندگی 50 سال ہوگی یا 60 سال ہوگی، وہ 700 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، سفر کیے ہوئے۔ دنیا میں آ کر انہوں نے تبلیغ کی، کئی کتابیں بھی لکھی۔ آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ کیا 950 سال 1000 سال کسی کو ہو گئے ہیں پردہ کیے، اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں آیا، کوئی علم والا نہیں آیا؟ تم آج علم والے آئے، تم آج مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان ہو تم، پہلے علم والے ہو تم، جو آج کے دور کے لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ یہ تمہارے بابا جی ہیں، یہ کیا کر لیں گے، وہ کیا کر لیں گے۔ مت ایسی باتیں کرو، قرآن پاک کو سمجھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے، میرے بندے بدلہ نہیں لیتے، میں ان کا بدلہ لیتا ہوں۔ بھئی وہ تو تبلیغ دے کر، درس دے کر، قبروں میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ محشر والے دن قرآن پاک میں ذکر ہے، قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے بدلہ نہیں لیتے، میں ان کا بدلہ لیتا ہوں، ان کے بارے، ان کی قبروں کے بارے غلط باتیں مت کرو، کیونکہ یہ قبروں سے باہر آن کر تم سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ نے بیان کر دیا، مہر لگا دی، میرے بندے بدلہ نہیں لیتے، میں ان کا بدلہ لیتا ہوں۔ بھئی تم اگر ان بزرگان دین کے بارے کچھ غلط بات کہو گے تو بدلہ یہ نہیں لیں گے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کا وعدہ کیا ہے کہ یہ میرے ذمہ رہا، اسی طرح ان کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور جو بھی ان کے بارے غلط بات کرے گا، اللہ بدلہ لے گا۔ یہ میرا ایمان بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، میرا توکل بھی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بدلہ نہ لے تو ان کے بارے غلط رائے لوگوں کو مت دو، غلط بات مت کرو، اپنی آپ کو علم والا مت سمجھو۔ تم سے پہلے بھی کئی عرصہ گزر گئے، لوگ آئے، لوگ گئے، بڑے بڑے عالم دین آئے۔ بری باتوں سے بچ جاؤ، یہ گمراہ کر دیتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، سزا اللہ پاک دے دیتا ہے، بعد میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بری گفتگو سے بچا لے، اللہ ہم سب کو
قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پاک کا صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے، حسن سلوک پیدا کر دے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔